موت کی ہیبت اور خوف سے نجات کیسے؟ وہ کون سی موت ہے جو ہر حال میں طاری رہتی ہے، اور وہ کون سی موت ہے جو زندگی میں بار بار آتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے تھوڑا سا انٹرو میں پیش کیا ہے کہ موت کے حوالے سے جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہر انسان کے اندر ایک خاص قسم کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس خوف سے نجات ممکن ہے؟ جی بالکل۔ اس کے لیے ہر انسان کو جو فیصلہ ہے وہ قرآن مجید، فرقان حمید اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے لینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں دو طرح سے موت کو ڈسکس کرتا ہے۔ ایک تو لفظ موت اور دوسرا وفی، یعنی کہ روح کو نکال لینا یا قبض کر لینا۔ تو ان دونوں کو ہم لے کے کنٹینیو چلیں گے۔ سب سے پہلے لفظ موت کو ہم لیں گے جو کہ حیات کا الٹ ہے، جو کہ حیات کی نفی ہے۔ اللہ اس کو موت کہتا ہے، اور پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ڈیفینیشنز دی ہیں کہ موت کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو، یعنی کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو اپنی جانوں میں سے موت کا خوف ہٹا دو۔ ناظرین، یہ دو مثالیں قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے دی ہیں۔ اب سچے لوگ کون ہیں اور ظالم کون ہیں؟ تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں اللہ ان کو ظالم کہتا ہے، اور جو صدقے دل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اللہ کو ایک مانتے ہیں وہ سچے ہیں۔ ناظرین، تمام کائنات میں ہر شے ما سوائے رب العالمین کے موت کا مزہ چکھے گی۔ تو موت کی مثال زوال سے بھی دی جا سکتی ہے کہ جوانی سے بڑھاپا اور پھر موت۔ پھر ارشاد ہے کہ پانی سے ہم نے اس شہر مردہ کو دوبارہ زندہ کیا، سے مراد زمین کو جب پانی دیا جاتا ہے تو دوبارہ وہ زرخیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حس و شعور کے چلے جانے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے موت سے تشبیہ دی ہے، اور یوں ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ قرار دیتے ہیں۔ قوت عاقلہ کا زائل ہو جانا جہالت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے۔ اس میں معنی کے اعتبار سے مردوں سے مراد کفار کو لیا گیا ہے۔ روزمرہ کی زندگی کے یہ جو مشکلات ہے، جو غم ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت سے تشبیہ دی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مریں گے نہیں۔ اور ناظرین، وہ موت جو ہم بار بار مرتے ہیں وہ رات کو سونے کے عالم کے اندر اللہ ہماری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور اسے بھی رب العالمین نے موت سے تشبیہ دی ہے، اور وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ اور ایک موت وہ ہے کہ جسے رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کی روحیں تو قبض کر لی گئی ہیں، اٹھا لی گئی ہیں، مگر انہیں مردہ مت کہو، وہ شہید ہیں۔ یوں ناظرین، جس قدر موت کا لفظ ہیبت کے ساتھ طاری ہے، یہ روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ اسی طرح جڑا ہوا ہے۔ جی ناظرین، وفی کا مطلب ہے مکمل اور پورا کا پورا کرنا۔ اس کو آپ وفا کا الٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا وفا کی ضد بھی کہہ سکتے ہیں۔ توفیت
پورا پورا دینے کو کہتے ہیں، اور روح قبض کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اصل میں انسان پورے کا پورا پیدائش سے لے کے فوت کے ٹائم تک کے اس کے اچھے برے اعمال جیسا بھی تھا وہ اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کرتے ہیں کہ پورا کا پورا میرے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور اس میں مختلف آیتیں بھی ہیں جو ہم آپ سے ان کا مفہوم شیئر کریں گے۔ جیسے اللہ کہتا ہے کہ میں نے شہید کے حوالے سے، نیک بندوں کے حوالے سے ان کی زندگیوں کو پورا کا پورا خرید لیا ہے جنت کے حوالے میں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آیتیں اتری تھی۔ تو یہ مفہوم ہے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ موت سے ہم کیوں کر ڈریں۔ جب ہم نے پورا کا پورا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو وہ شروع سے دو میں نے باتیں آپ کو بتائی تھی کہ اللہ نے اس پہ صرف دو چیزیں آپ سے ذکر کی ہیں جو کہ سٹارٹ میں نے کی تھی، باقی تو اس کے ورژن ہے کہ آدمی کا سچا ہونا ہی موت سے مقابلے کی دلیل ہے، اور پھر جو صاف گو سچا انسان ہوتا ہے وہ پورا کا پورا اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اور موت سے ڈرنا نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا نام بھی ہے۔ صرف ظالم ہی ہیں جو اس سے ڈریں گے۔ اور برِ صغیر پاک و ہند اسپیشلی یہ جو ہم لوگ ہیں، ہم سے زیادہ وفادار کون ہے اپنے رب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ؟ ہمارے معاشرے کی برائیاں اپنی جگہ، لیکن کچھ تو سٹینڈرڈ ہم رکھتے ہیں، اور مرنے کے حوالے سے بارہا موت کو یاد کرنا بھی موت کے خوف کو زائل کرتا ہے۔ قبرستانوں میں جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ انسان کا تکبر، غرور، اس کی سوچ میں انکساری، محبت اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھتے رہیے واٹ ٹی وی۔